جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ امام حسین السلام نے اپنے دوست حبیب بن مظاہر کو خط لکھا تھا، تو اس جانب سے یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، تمہارا دوست ہے تنہا، حبیب آ جاؤ۔ شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر۔ تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر۔ رقیہ تکتی ہے رستہ، حبیب آ جاؤ۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ لگاؤ ایسے بھی انداز میری غربت کے، لگاؤ اس سے بھی انداز میری غربت کے، جہاں پہ ابن علی کہنا تھا وہاں میں نے، جہاں پہ ابن علی کہنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ، حبیب آ جاؤ۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ وہ جب یہ سنتی ہے کوفہ سے آ رہا ہے شقی، وہ جب یہ سنتی ہے کوفہ سے آ رہا ہے شقی، تو پوچھتی ہے ہمارا بھی آئے گا کوئی، دعائیں دے گی سکینہ، حبیب آ جاؤ۔ یہ خط میں شاہ نے لکھا، حبیب آ جاؤ۔ در بطول دوبارہ جلایا جائے گا، در بطول دوبارہ
چلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط نہیں سے بہنوں کی آرزو سمجھو، یہ خط نہیں سے بہنوں کی آرزو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، ہمارے لفظوں کو زینب کی گفتگو سمجھو، بہن یہ کہتی ہے بھیا حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، در بطول دوبارہ جلایا جائے گا، در بطول دوبارہ جلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، تمہارے دوست پہ خنجر چلایا جائے گا، نہیں ہے وقت زیادہ حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر، تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر، رقیہ تکتی ہے رستہ حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، لگاؤ ایسے بھی انداز میری غربت کے، لگاؤ ایسے بھی انداز میری غربت کے، جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ حبیب آ جاؤ، یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ،
یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا حسین ہے، ہم کیا بتائیں آپ کو کیا کیا حسین ہے. کعبہ ہے کربلا ہے مدینہ حسین ہے، کعبہ ہے کربلا ہے مدینہ حسین ہے. بیعت کی بھیک مانگ کے لو مر گیا یزید، بیعت کی بھیک مانگ کے لو مر گیا یزید. زندہ رہیں گے زندہ تھے زندہ حسین ہے. نعرے حیدری. باواز بلند نعرہ سلوات. ایک اور باواز بلند نعرہ سلوات. جو کل جہاں کا ہے آقا کہو تو پیش کریں. جو کل جہاں کا ہے آقا کہو تو پیش کریں. اور غدیر خم میں تمہیں یاد ہے علی کے لیے، غدیر خم میں تمہیں یاد ہے علی کے لیے. رسول نے جو کہا تھا کہو تو پیش کریں. رسول نے جو کہا تھا کہو تو پیش کریں. اور گئے بہت سے علم لے کے پلٹے میدان سے، گئے بہت سے علم لے کے پلٹے میدان سے. مقابلے میں جو آیا کہو تو پیش کریں. گئے بہت سے علم لے کے پلٹے میدان سے. مقابلے میں جو آیا کہو تو پیش کریں. نعرہ سلوات. ایک اور نعرہ سلوات. اصل بھائی 3 شعر اور کہ حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے. کہ حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے. یہ ہم نے جو سنا تھا یہ 3 شعبان کو کربلا کے اندر وہاں بین الحرمین میں یہ محفل ہو رہی تھی. یہ اس کے 3 شعر ہیں کہ حیات لمحہ بلمحہ کرم حسین کا ہے. اور عمل پا ناز نہیں ہے حرم حسین کا ہے. عمل پا ناز نہیں ہے حرم حسین کا ہے. اور عطا تو کر دیے فطرس کو بالوں پر اس نے، کہ عطا تو کر دیے فطرس کو بالوں پر اس نے. ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے. کہ عطا تو کر دیے فطرس کو بالوں پر اس نے. ابھی زمین پہ پہلا قدم حسین کا ہے. اور نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے. کہ نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے. نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے. نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے. نعرہ سلوات. ایک اور نعرہ سلوات. جو 3 شعر اس کے سلام کے 91 کے
کہ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، کہ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا، بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا، اور جب میرا جواب بھیا ایڑیاں رگڑتا تھا، کہ جب میرا جوان بھیا ایڑیاں رگڑتا تھا، چبھ رہی تھی میرے بھی دل میں برچھیاں بابا، اور تھی نہیں خبر مجھ کو کب جلا میرا دامن، کہ تھی نہیں خبر مجھ کو کب جلا میرا دامن، دور تک تھا آنکھوں کے سامنے دھواں بابا، دور تک تھا آنکھوں کے سامنے دھواں بابا، اور کان ہو گئے زخمی گال ہو گئے نیلے، کہ کان ہو گئے زخمی گال ہو گئے نیلے، ظالموں نے کھینچی تھی میری بالیاں بابا، ظالموں نے کھینچی تھی میری بالیاں بابا، کہ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا، بند ہونے والا۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، صلوات۔ عزیزان محترم، بزرگان ملت، دوستداران اسلام، آپ لگاتار مسلسل مجلسیں کر رہے ہیں، آپ کی تھکن کا بھی احساس ہے، اس لیے صرف اور صرف مولا عباس کے چند جملے مصائب کے اور ختم دعا۔ ہاں عزادارو، آپ کی تھکن ہے، لیکن آپ ابھی گھر پہ جا کے آرام کر لو گے، تمہاری تھکن دور ہو جائے گی۔ ذرا کوئی حسین سے پوچھے، ارے ایک دن میں 71 جنازے اٹھائے ہیں، ارے کوئی یہ بھی نہیں پوچھتا تھا اے حسین تمہارا اکبر شہید ہو گیا، اے حسین تمہارا عباس شہید ہو گیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا،
کون عباس؟ وہ عباس کہ حسین موجود تھے، حسن موجود تھے، لیکن علی نے شب میں دعا کی، اے پالنے والے ایک بیٹا عطا کرنا، ارے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے۔ آزاداران مظلوم کربلا کہ روایت میں ملتا ہے کہ جب محشر ہوگا تو تمام شہیدوں کے سر ارے جب بلند ہوں گے تو عباس کے سر کی بلندی کا یہ عالم ہوگا ارے کہ تمام شہید غبطہ کر رہے ہوں گے۔ غبطہ کہتے ہیں اسے کہ جب کوئی ساتھ والا ارے اپنے کاموں سے ایسا کچھ کر کے جائے کہ وہ سب کو چھوڑ کر کے سب سے بلندی پہ دکھائی دے۔ آزاداران مظلوم کربلا ارے کیسے نہ ہوتا، ارے عباس بھی وہ عباس تھا کہ جب سے سن لیا کہ میرے آقا مجھے یاد کریں گے اور میں اپنے آقا کی آواز پہ لبیک نہ کہوں گا، ارے عباس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا۔ آزاداران مظلوم کربلا عباس وہ ہے کہ بھیا حسن کے جنازے میں تیر لگے ہیں، عباس نے صبر کیا ہے۔ آزاداران مظلوم کربلا شب عاشور کا ایک واقعہ ہے کہ پسر سعد کہتا ہے اے عباس ذرا مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ ارے یہ سننا تھا۔ ایک بارگی عباس نے کہا ارے میں عباس تو جیسے سے گفتگو کروں گا۔ ارے حسین نے تڑپ کے کہا ہے عباس ارے جا کے ایک بار سن تو لو، ارے یہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ آزاداران مظلوم کربلا وہ عباس جو غیث کے عالم میں تھے، جیسے ہی آقا کا حکم ہوا عمر سعد کے قریب آئے، آنے کے بعد فرمایا جلد از جلد بتا ارے تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ کہا عباس ارے تم دیکھو تم ہماری طرف آ جاؤ، ارے ہم تم کو اونچے سے اونچا عہدہ دلائیں گے، ارے تم ہمارے رشتہ دار بھی لگتے ہو۔ ارے یہ سننا تھا۔ ارے شیر کی آنکھوں میں خون دوڑ گیا، ارے فوراً واپس آ گئے۔ ایک بارگی آزاداروں خیمے میں گئے، خیمے میں جا کر کے اپنی تلوار کو اٹھایا اور سائیکل کرنا شروع کیا۔ ہائے کون کس میں اتنی ہمت ارے جو عباس کے ہوتے ہوئے ارے حسین کو اذیت پہنچائے۔ آزاداران مظلوم کربلا اتنے میں آقا حسین کا گزر ہوا، کیا دیکھا ارے غازی بپھر گیا ہے۔ آزاداران مظلوم کربلا خیمے میں تشریف لے گئے اور جانے کے بعد فرمایا اے عباس لاؤ دیکھے ارے کیسی تم نے بال رکھی ہے۔ آزاداروں سنو گے ارے عباس کے مصائب ارے صرف کربلا میں ارے میدان میں نہیں ہوئے، حسین نے ایک بارگی تلوار کو لیا ارے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہائے عباس تڑپ کے رہ گئے، لیکن آقا سے کچھ نہ فرمایا۔ آزاداران مظلوم کربلا اب وہ وقت بھی آیا کہ عباس ہے جو حسین کی خدمت میں آتے ہیں، اے آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ حسین تڑپ جاتے ہیں اے میرے بھیا ارے کیسے مرنے کی اجازت دوں، ارے تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو۔ عباس واپس چلے گئے، ایک بچہ عباس کے سامنے شہید ہو رہا ہے، عباس لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں۔ آزاداران مظلوم کربلا ایک بارگی میرا غازی پھر گیا، اے آقا ارے اب تو مرنے کی اجازت دے دیجئے، ارے اب تو وہ لشکر ہی کہاں رہا، ارے عباس جس کی علمداری کرتا تھا۔ آزاداران مظلوم کربلا ارے حسین نے فرمایا اے عباس دیکھو میں تمہیں جنگ کرنے کی اجازت تو نہیں دے رہا، لیکن ہاں اگر ہو سکے تو بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دینا۔ آزاداروں سنو گے اب جیسے ہی در خیمہ پہ عباس آئے ہیں، ارے جیسے ہی آواز دی لاؤ بچوں میں تمہیں پانی لا کے دوں، آزاداروں ارے ایک ننھی سی بچی ہے ارے سوکھی ہوئی مشک لاتی ہے۔ عباس کو سوکھی ہوئی مشک دی، عباس نے مشک کو علم سے باندھا، ارے ایسے علم سے باندھا اب جب بھی کہیں علم اٹھتا ہے ارے سکینہ کی مشک کو ساتھ میں باندھ دیا جاتا ہے۔ آزاداران مظلوم کربلا لیجئے عباس رخصت ہوئے،
عباس گئے اور گانے کے بعد ارے دریا میں گھوڑے کو ڈالا، پانی کو بھرا، پانی بھرنے کے بعد اب میرا شیر واپس آیا۔ عزادارو جیسے ہی خیمے کی طرف بڑھنے لگے، ارے عمر سعد نے فرمایا ارے دیکھو قیام حسینی میں ارے پانی نہ پہنچ جائے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، کسی میں اتنی ہمت تو نہ تھی کہ عباس کے سامنے آ کے وار کرتا۔ عزادارو ارے صف کی آڑ میں چھپ کر ارے ایک ایسا وار کیا کہ آپ کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ عباس نے علم کو بائیں بازو سے پکڑا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، لیجئے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ ارے عباس نے ارے مشق کا تسمہ اپنے دانتوں سے دبا لیا۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اب عباس کی صرف اتنی سی خواہش ہے کسی طرح خیمے میں پانی پہنچا دے۔ عزادارو مجھے نہیں معلوم ارے کیسے گھوڑے کو ایڑ لگائی ہوگی، ہاتھ تو موجود نہ تھے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، لیجئے عباس بڑھتے جاتے ہیں۔ ارے ایک ملعون نے ایک تیر چلایا، ارے تیر مشق سکینہ پہ آ کے لگا، ارے عباس کی آس ٹوٹ گئی۔ بس عزادارو اب رک کے سن لو، اب جو عباس پہ مصائب ہونے جا رہے ہیں۔ ارے ایک ذاکر تھا، ارے اس نے جب عباس کے مصائب پڑھے، ایک دن شہزادی خواب میں آئی، ارے تڑپ کے فرمایا اے ذاکر، ارے تو نے میرے عباس کے مصائب نہیں پڑھے؟ کہا اے بی بی، اے بی بی، ارے ہم نے تو سارے مصائب پڑھے کہ عباس دریا پہ گئے، ہاتھوں کو کٹوایا، ارے مشکیزے میں تیر لگا۔ ہاں عزادارو لو سنو، ارے ایک تیر چلا عباس کی آنکھ میں لگا کر کے۔ ہاں عزادارو اب جیسے ہی آنکھ میں اگر کوئی چیز لگ جائے ارے انسان قابو میں نہیں رہتا۔ ہاں عزادارو لیکن ابھی بھی عباس نے ارے آقا کو آواز نہیں دی، ارے دو زانو ہو کے بیٹھے، اپنے سر کو جھکایا۔ اب جو گھٹنوں سے اپنا تیر نکالنا چاہا، ارے ایک گرز ارے سر عباس پہ لگا۔ حاضرین سے زمین پہ تشریف لائے، آقا کو آواز دی، آقا غلام کا آخری سلام۔ عزادارو سنو گے حسین کی کیفیت کیا تھی؟ حسین نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر کو پکڑا اور عباس کی آواز میں لبیک کہتے ہوئے ارے حسین بڑھے، لیکن روایت میں ملتا ہے ارے میرا مولا ارے جیسے ہی عباس کے ہاتھوں کے پاس پہنچا، ارے فوراً گر کر کے ارے اپنے بھائی کے بازو کو اٹھایا، اپنی آنکھوں سے لگایا۔ مجھے نہیں پتا ارے یہ چہیتا بھائی ہے، ارے کیسے اپنے بھائی کے لاشے پہ پہنچا ہوگا۔ عباس کے لاشے پہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد ایک بار کی عباس کا سر اپنے زانو پہ رکھا، ارے جیسے ہی غیور نے دیکھا آقا کے زانو پہ ارے غلام کا سر ارے فوراً ہٹانا چاہا، آقا نے روک دیا۔ اے عباس ارے میں تیرا سر اپنے زانو پہ رکھے ہوئے ہوں۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، لیجئے اب وصیتیں شروع ہوئی۔ ہاں عزادارو وصیتیں جناب عباس نے کی، اے آقا میرا لاشا نہ لے جائیے گا۔ ہاں عزادارو ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ جناب عباس نے جناب علی اکبر کو اپنے قریب بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا دیکھو دیکھو یہ ملعون ارے میرے آقا کے خون کے پیاسے ہیں، ارے ان کے حوالے ارے میرے لاشے کو کر دینا اور کہنا جتنی بے حرمتی ہو سکے ارے غلام کے لاشے سے کر لے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، عباس وصیتیں کر چکے۔ ایک بار کی حسین نے بھائی کی طرف دیکھا اور فرمایا اے عباس ارے تم نے تو وصیتیں کر لی، اس بھائی کی بھی ایک تمنا ہے دل میں۔ کہا آقا بیان کریے۔ کہا اے بھائی ارے جب سے تم پیدا ہوئے ہو ارے تم نے مجھے آقا کہہ کے پکارا
رہا ہے. ارے ایک بار بھیا کہہ کے پکارو. ہاں زادارو سنو گے عباس نے کیا جواب دیا؟ اے آقا جب پیدا ہوا تھا ارے ماں نے ایک وعدہ لیا تھا ارے مرتے مر جانا ارے حسنین کو کبھی بھیا نہ کہنا. یہ سننا تھا. ارے پہلو سے ایک آواز آئی اے عباس ارے حسین کی بات مان لو. ارے صرف ام البنین تمہاری ماں نہیں ہے ارے فاطمہ بھی تمہاری ماں ہے. فاطمہ تم سے کہہ رہی ہے حسین کو بھیا کہہ دو. ہاں زادارو عباس شہید ہو گئے. خیمے میں علم آیا. اللہ لعنت اللہ علیہ.